عاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ انتہائی واجب الاحترام برادران اسلام، اللہ کریم کا شکر ہے کہ جس نے ہمیں ایک دفعہ پھر مرکز دارالاحسان کے اندر اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اللہ تعالی آج کے دن نازل ہونے والی برکتیں رحمتیں ہم سب کو عطا فرمائے۔ احباب وقار، کسی بھی عمل کے حوالے سے پسندیدگی کا اظہار کرنا اس کے مختلف طریقے ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جس نے کوئی اچھا عمل کیا ہے اس کی تعریف کی جائے، اسے داد دی جائے، اور اسی طرح ناپسندیدگی کا اظہار کرنے کے بھی طریقے ہوتے ہیں۔ اور ان مختلف طریقوں میں سے ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ کسی کو دھمکی دی جائے یا اسے ڈرایا جائے، تو یہ ناپسندیدگی کے اظہار کے مختلف طریقوں میں سے ایک طریقہ ہے۔ اور پھر جس نے تعریف کرنی ہے یا جس نے دھمکی دینی ہے یا ڈرانا ہے، پھر اس کے صاحب اختیار ہونے کا بھی ایک بڑا عمل دخل ہے اس کے اندر۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی کسی سکول کا چپڑاسی یہ کسی کو ڈرائے، کسی کو دھمکی دے، تو کسی پہ اتنی بات کا اثر نہیں ہوگا جتنا کہ سکول کا پرنسپل جب دھمکی دیتا ہے تو بات کا اثر بنتا ہے۔ ایک عام سڑک سے گزرنے والا شخص کسی کو دھمکی دے تو اس کی دھمکی کا کسی کو اثر نہیں ہوگا، لیکن جب کوئی صاحب اختیار، کوئی اعلیٰ افسر کسی کو دھمکی دے گا تو اس کی دھمکی کی وجہ سے بندہ جلدی ڈرتا۔ اور پھر وہ دھمکی یا وہ ڈرانے کا انداز جو احکم الحاکمین اللہ خالق کائنات کی طرف سے ہو، کہ جو تمام قدرتوں کا مالک ہے، جو پوری کائنات کا خالق و مالک ہے، جب وہ کسی بات سے ڈرائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں کچھ بھی کرنا ہے لیکن وہ عمل نہیں کرنا جس سے اللہ رب العالمین نے ڈرایا ہے۔ تو اللہ خالق کائنات نے قرآن کریم میں لفظ وعید کے ذریعے کچھ ایسے کاموں کا ذکر فرمایا، اور پچھلے جمعۃ المبارک میں میں نے ان میں سے دو چیزیں ذکر کی تھیں، اور اسی موضوع کو آگے چلاتے ہوئے آج ایک اور چیز ذکر کروں گا۔ اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جن برے اعمال سے لفظ ویل کے ذریعے ڈرایا ہے، ان میں سے ایک یہ ہے۔ دوران خطبہ جو میں نے آیات مقدسات تلاوت کی، خالق کائنات نے ارشاد فرمایا فویل للمصلین، ایسے نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے، ایسے نمازیوں کے لیے بدبختی ہے۔ کون سے نمازی؟ ہر قسم کا نمازی نہیں۔ اللہ خالق کائنات نے اس کے ساتھ آگے دو نشانیاں بیان فرمائی کہ جس نمازی کے اندر یہ دو خصلتیں پائی جائیں اس کے لیے ہلاکت ہے، اس کے لیے بربادی ہے۔ وہ کون سی دو خصلتیں؟ پہلی الذین هم عن صلاتهم ساہون، کہ وہ نمازی جو اپنی نمازوں کے بارے میں غفلت کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اب غفلت مختلف انداز سے ہو سکتی ہے۔ غفلت کا ایک انداز تو یہ ہے کہ بندہ نماز پڑھنے میں ہی کوتاہی کرے، کبھی پڑھ لی کبھی چھوڑ دی۔
دوسرا انداز یہ ہے کہ کبھی پڑھ لی تو اس کے وقت میں پڑھی، اور کبھی پڑھی تو قضا کر کے پڑھی، اس کے وقت میں نہ پڑھی۔ تیسرا انداز غفلت کا نماز کے حوالے سے یہ ہو سکتا ہے کہ بندہ نماز کے ارکان کو درست طریقے سے ادا نہ کرے، کہ جو اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بیان کردہ نماز کا طریقہ ہے اس کے مطابق نماز نہ ادا کرے۔ چوتھا انداز یہ ہو سکتا ہے کہ بندہ نماز تو درست طریقے سے پڑھ رہا ہے، لیکن دل کی کیفیت وہ نہیں ہے کہ جو نماز کے لیے ہونی چاہیے۔ تو یہ ساری چیزیں یہ نماز کے اندر غفلت کا ذریعہ بنتی ہیں۔ دوسری نشانی جو اللہ خالق کائنات نے بیان فرمائی، الذین ہم یراؤن، کہ یہ نمازی جب نماز پڑھتے ہیں تو یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں، دکھلاوا کرتے ہیں، ریاکاری کرتے ہیں۔ یہ دو نشانیاں اللہ خالق کائنات نے ان نمازیوں کی بیان فرمائی کہ جن کے بارے میں لفظ ویل کے ذریعے خالق کائنات نے وعید بیان فرمائی۔ اب بیسیکلی اس سورہ مبارکہ کی جتنی بھی آیات ہیں وہ منافقین کے لیے نازل ہوئیں، لیکن قرآن حکیم چونکہ ایک ایسا کلام ہے جو قیامت تک کے لیے ہے، قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے رہنمائی اور تربیت کرنی ہے، تو پھر منافقین کا ذکر کر کے اللہ خالق کائنات نے مومنین کو بھی یہ درس دیا ہے کہ تم بھی اپنی اصلاح کرو اور یہ دیکھنے کی کوشش کرو کہ کیا ہمارے اندر بھی یہ منافقوں والی خصلتیں پائی تو نہیں جاتی، اگر پائی جاتی ہیں تو پھر انہیں دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو اللہ خالق کائنات نے سب سے پہلے تو یہ وعید بیان فرمائی کہ جس کے اندر یہ دو خصلتیں ہوں اس کے لیے ویل ہے، یہ دنیا کی ہلاکت بھی ہو سکتی ہے، آخرت کی تباہی بھی ہو سکتی ہے۔ پھر اللہ خالق کائنات نے ایک اور مقام پہ منافقین کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعهم۔ پروردگار ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک منافقین اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، لیکن ظاہر سی بات ہے اللہ کو تو کوئی دھوکہ دے نہیں سکتا۔ پھر اللہ نے آگے اس کا علاج بھی فرمایا کہ وَهُوَ خَادِعُهُمْ، کہ اللہ بھی انہیں غافل کر کے مارے گا، کہ جب ان پہ عذاب آئے گا تو اس حالت میں کہ انہیں خبر ہی نہیں ہوگی، وہ غفلت میں پڑے ہوں گے۔ اور پھر ان کی غفلت کا انداز کیا ہے، وہ کس انداز سے وہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، اسے اللہ کریم نے آگے ارشاد فرمایا کہ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، کہ جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سستی کا مظاہرہ کرتے ہیں، سستی کرتے ہیں۔ یراؤن الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے سستی کرتے ہیں۔ لا یذکرون اللہ الا قلیلا، اور وہ اللہ کا بہت تھوڑا ذکر کرتے ہیں، ذکر تو کرتے ہیں لیکن بہت تھوڑا کرتے ہیں۔ تو اللہ کریم نے یہی دو چیزیں، یہاں پہ تین چیزوں کا ذکر ہے، لیکن میں چونکہ اپنے موضوع میں رہتے ہوئے کہ دو چیزیں اللہ نے سورہ معون کے اندر بیان فرمائی کہ ان نمازیوں کے لیے ہلاکت کہ جو اپنی نمازوں کے حوالے سے غفلت کا مظاہرہ کرتے ہیں اور لوگوں کو دکھانے کے لیے، ریاکاری کے لیے وہ اپنا عمل کرتے ہیں۔ اور اس دوسرے مقام پہ جہاں پہ منافقین کا ذکر فرمایا وہاں پہ بھی یہی انداز اور یہی دو چیزیں بیان فرمائی، اور بیان فرمانے سے پہلے بتا دیا کہ ان کو جب عذاب ملے گا، جب سزا ملے گی تو کس انداز میں، کہ وہ خود غفلت میں پڑے ہوں گے، انہیں پتہ ہی نہیں ہوگا کہ کیا کرنا۔ پھر اسی طرح میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث مبارکہ، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حوالے سے ارشاد فرمایا کہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرو۔ اب نماز کے اندر ایک سستی کا مظاہرہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں جسم تو ایک جگہ پہ ہوتا ہے لیکن ہم نظریں اٹھا کے آگے پیچھے دیکھتے ہیں۔ اب نظریں اٹھا کے آگے پیچھے دیکھنے سے بھی توجہ مبذول ہوتی ہے اور جو نماز کی کیفیت ہے اس طرف نہیں رہتی۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ نماز میں نظریں اٹھا کے آگے پیچھے دیکھنے سے بچو، اس لیے کہ یہ ہلاکت کا ذریعہ ہے۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی حدیث مبارکہ کے اندر ان چیزوں کو بیان فرمایا، اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں اور بے شمار
میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات گرامی ہیں، لیکن مختصر انداز میں لے کے چلتا ہوں۔ اب یہ تو تھا کہ جن نمازیوں کے اندر یہ خصلتیں پائی جائیں ان کے لیے وعید کیا ہے، یہ 2 آیات اور 1 حدیث مبارکہ میں نے ذکر کی۔ اب اگر کوئی شخص ان بیماریوں سے بچتا ہے اور نماز کو کامل طریقے سے ادا کرتا ہے، خشوع و خضوع کا مظاہرہ کرتا ہے، تو پھر اس کے لیے انعام کیا ہے؟ 18ویں پارے کی ابتدا میں اللہ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا قد افلح المؤمنون، وہ مومن فلاح پا گئے، وہ کامیاب ہو گئے۔ کون سے؟ پہلی نشانی اللہ نے بیان فرمائی الذین هم فی صلاتہم خاشعون، کہ وہ مومن جو اپنی نمازوں میں اللہ سے ڈرتے ہیں، وہ مومن جو اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع کی کیفیت کے ساتھ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں۔ اور پھر اسی طرح میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی ارشاد گرامی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک ارشاد گرامی مسلم شریف کے اندر موجود، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص نماز شروع کرنے سے پہلے کامل وضو کرے، اچھی طرح طہارت حاصل کرے، کامل وضو کرنے کے بعد پھر وہ نماز کو اس کے ارکان کے مطابق، اس کے تقاضوں کے مطابق اچھے طریقے سے ادا کرے، اور اچھے طریقے سے جب ادا کر لے تو خالق کائنات اس کی اس نماز کو اس کے تمام گناہوں کا کفارہ بنا دے گا۔ اور یہ کیفیت اس وقت تک چلے گی جب تک بندہ کبیرہ گناہ نہ کرے۔ تو یہ اسی طرح چلتا رہے گا کہ جب بھی وہ اس انداز سے کامل طہارت کر کے اور اچھے انداز سے خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کرے گا تو خالق کائنات اس کی اس نماز کو اس کے تمام گناہوں کا کفارہ بنا دے گا۔ اور یہ پھر جب بھی نماز پڑھے گا وہ نماز اس کے لیے کفارہ بنتی رہے گی، اور یہ اجر ملتا رہے گا تب تک جب تک بندہ کبیرہ گناہ نہ کرے۔ تو یہ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حوالے سے خشوع و خضوع اصل نماز کی روح ہی یہی ہے، نماز کا اصل جو مغز ہے وہ یہی ہے۔ اللہ کریم نے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو قرآن پاک کے اندر ایک اور مقام پہ ارشاد فرمایا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما دیجئے کہ بے شک میری نمازیں، میری قربانیاں، میرا اس دنیا میں موجود رہنا، اس دنیا سے پردہ کر جانا، یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین کے لیے۔ تو جب کیفیت یہ ہو کہ ہمارا ہر عمل اللہ خالق کائنات کی رضا کے لیے ہے، اس کے لیے ہے، تو پھر وہ کیفیت جو دل میں پیدا ہوگی اس کا نام خشوع ہے۔ اور اسے تھوڑا سا اور آسان کر دوں کہ خشوع و خضوع کی کیفیت جو نماز کے دوران بندے کے دل میں ہونی چاہیے وہ کیسے ہوتی ہے؟ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی بخاری اور مسلم دونوں میں موجود، حضرت جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، کچھ سوال کیے جن کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب عطا فرمایا۔ ان سوالوں میں سے ایک سوال یہ تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمائیے کہ احسان کیا ہے؟ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الاحسان انک ان تعبد اللہ کانک تراہ، فرمایا احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت ایسے کرو کہ جیسے تم اسے دیکھ رہے ہو۔ اب اللہ کی عبادت کرنی ہے، نماز میں کھڑے ہونا ہے، تو کس انداز سے کیفیت کیا ہو کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ پھر آگے جملہ ارشاد فرمایا کہ اگر ایسی کیفیت نہ بنے تو پھر یہ کیفیت ہونی چاہیے کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اگر تم اپنی کیفیت یہ نہیں بنا سکتے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں تو پھر یہ کیفیت بناؤ کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اس کا نام احسان ہے، اور اسی کو خشوع اور خضوع کہتے ہیں، اور اسی کو اللہ سے ڈرنا کہتے ہیں نماز کے اندر، اور یہی حضوری کی کیفیت ہے۔ امام غزالی علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب کے اندر اس حوالے سے بہت سی چیزیں نقل فرمائی۔ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتی ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہم حاضر ہوتے اور گفتگو جاری ہے، خوش مزاجی بھی جاری ہے، لیکن جیسے ہی نماز کا وقت ہوا تو کیفیت یہ ہے کہ جیسے حضور ہم کو جانتے ہی نہیں ہے۔ نماز کا وقت ہوا تو یہ کیفیت۔ اسی طرح حضور حیدر کرار حضرت
علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم، آپ کی کیفیت بھی اسی طرح کی ہوتی کہ جب نماز کا وقت ہوتا تو نماز شروع کرنے سے پہلے ہی جسم کانپ رہا ہوتا۔ تو یہ وہ کیفیت ہے کہ جس کیفیت کے ساتھ نماز ادا کی جائے تو نماز قبول بھی ہوتی ہے اور تمام گناہوں کا کفارہ بھی بنتی ہے۔ آج ہماری کیفیت کیا ہے؟ ہمارے یہاں پہ بہت سے لوگ آپ کو ایسے ملیں گے کہ جو نماز پڑھتے ہوئے غلطیاں بھی کرتے ہیں، اور پھر جب انہیں بتایا جاتا ہے تو پھر آگے سے، اور ہمیں تو یہ بڑی دفعہ جملہ سننے کو ملا کہ ہم 40-50 سالوں سے نماز اسی طرح پڑھ رہے ہیں، تم مولویوں نے نئے مسئلے کھڑے کر دیے ہیں اور آج تم ہمیں نئے مسئلے بتاتے ہو۔ تو یہ چیزیں ہمیں بڑی دفعہ سننے کو ملتی ہیں، اور 40-50 سال کے عرصہ سے جو نمازیں پڑھ رہے ہیں ان نمازوں میں واضح غلطیاں موجود ہیں، ارکان ہی صحیح طرح ادا نہیں کیے جاتے، تو پھر جب بتایا جائے تو پھر کہتے ہیں جی ہم تو 50 سال سے ایسے ہی پڑھ رہے ہیں۔ نسائی شریف کے اندر اور مسند امام احمد کے اندر، دونوں کتابوں کے اندر یہ روایت موجود، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، آپ نے کسی شخص کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا کہ وہ نماز کے دوران رکوع اور سجدہ درست نہیں کرتا تھا۔ آپ نے اسے بلایا اور ارشاد فرمایا کہ کتنے عرصے سے نماز پڑھ رہے ہو؟ کہنے لگا حضور 40 سال سے نماز پڑھ رہا ہوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا ما صلیت منذ 40 سنۃ، فرماتے ہیں 40 سال سے تیری ایک نماز بھی صحیح طریقے سے ادا نہیں ہوئی۔ پھر آگے ارشاد فرمایا کہ وَلَوْ مُتُّ وَأَنْتَ صَلَّيْتَ هَذِهِ الصَّلَاةَ، فرمایا کہ اگر اسی طرح نماز پڑھتے ہوئے تجھے موت آ جائے تو لَمُتَّ عَلَى غَيْرِ فِطْرَةِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تو پھر تیری موت ایسی حالت میں آئے گی کہ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقہ کے مطابق نماز نہیں پڑھ رہا ہوگا۔ اور پھر آپ نے اس کی تربیت بھی فرمائی، اور تربیت اس انداز سے فرمائی کہ جب نماز پڑھو تو مکمل نماز ادا کرو اور اسے احسن طریقے سے، وَيُحْسِنُ کا لفظ ہے حدیث مبارکہ کے اندر، اسے احسن طریقے سے ٹھہر ٹھہر کے نماز ادا کرو۔ تو احباب ذی وقار، اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لے کے چلتا ہوں کہ 3 پہلوؤں کے اندر میں نے اپنی گفتگو کو آپ احباب کے گوش گزار کیا ہے کہ پہلا کہ وہ نمازی جس کے اندر 2 کیفیات پائی جائیں، کہ نماز میں خشوع و خضوع اور ریاکاری۔ ریاکاری کے حوالے سے میں نے گفتگو نہیں کی ہے، صرف خشوع و خضوع کے حوالے سے گفتگو کی ہے۔ ریاکاری ایک ایسا عمل ہے جسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے شرک اصغر ارشاد فرمایا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک ارشاد گرامی جس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر کوئی شخص نماز کے اندر یہ نیت رکھے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، عبادت کروں اور لوگ مجھے دیکھیں اور میری تعریف کریں کہ بندہ نمازی ہے، بندہ عبادت کر رہا ہے، تو پھر خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے کہ اسے چاہیے کہ قیامت کے دن وہ اپنا اجر بھی اسی سے وصول کرے جس کو دکھانے کے لیے نماز پڑھ رہا ہے۔ تو یہ ایک ایسا عمل ہے جسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے شرک اصغر قرار دیا، تو اس سے بھی بچنا چاہیے، اور اپنی نماز کی کیفیت یہ ہونی چاہیے کہ جیسے ہم رب کو دیکھ رہے ہیں یا رب ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اس کے حوالے سے حضرت ابو انیس بابا جی برکت علی علیہ الرحمہ، آپ نے مقالات حکمت کے اندر تربیت فرماتے ہوئے ایک مقالے میں یوں جملہ ارشاد فرمایا کہ یکسوئی فلم دیکھنے والے کو سینما ہال میں جو ہوتی ہے، جو ملتی ہے، وہ ایک نمازی کو نماز میں نہیں ملتی۔ ایک فلم دیکھنے والا شخص جس یکسوئی کے ساتھ فلم دیکھتا ہے، وہ نمازی نماز کے اندر اس کیفیت میں نہیں ہوتا۔ اور پھر اس سے اگلے مقالے کے اندر ارشاد فرمایا کہ یکسوئی نماز کے جملہ ارکان میں سے اہم رکن ہے، اور اس اہم رکن کو جب بندہ اپنا لیتا ہے، اور یہی اس کی روح ہے، جب بندہ اس کو اپنا لیتا ہے تو پھر نماز اس مقام پہ پہنچتی ہے کہ جس کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ارشاد فرمایا کہ نماز مومن کی معراج ہے۔ جب یہ کیفیت ملتی ہے تو پھر نماز معراج بنتی ہے۔ تو میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں یہ گزارش ہے، یہ التجا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی نظر عنایت فرمائے اور ہمارے دلوں کو وہ پاکیزگی اور وہ نور عطا فرمائے کہ جو نور میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے
صحابہ اکرام کو ملا تھا، اب وہ تو ہمیں مل نہیں سکتا لیکن کم سے کم اس کی ایک جھلک تو ہمیں مل سکتی ہے۔ تو ہم یہ دعا کر سکتے ہیں اللہ خالق کائنات کی بارگاہ میں کہ اللہ رب العالمین ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔